ایک ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں بعض اوقات بغیر تصدیق کے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوا، اب علیحدگی ہو گئی، لوگ آ کے عورت سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا تھا، اب اس کو حق بجانب قرار دینے کے لیے بعض اوقات خود گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے بیان کر دو، یہ مارتا تھا، پیٹتا تھا، اور حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تھا، غیر عورتوں سے مراسم تھے، جوا کھیلتا تھا۔ ایسے میرے پاس بہت سارے کیسز آئے کہ الزام لگائے اور بعد میں خود پھر اعتراف جرم کیا کہ نہیں ہم نے کسی مصلحت کی بنا پہ ایسا کر دیا تھا، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے کسی کی عزت کا کونڈا کر دیا، عزت خراب کر دی کسی کی، اس کو بدنام کر دیا پورے خاندان میں، پورے محلے میں، اب تم معصوم بن کر بیٹھ گئے۔ اب آپ کے جرم کا کفارہ یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر اقرار کریں کہ ہم وہ بدبخت ہیں جنہوں نے الزام لگایا تھا، وہ بالکل حق تھا، ہم ہیں غلط لوگ، ہمیں سزا دیں، ہمیں برا بھلا کہیں۔ اس کا تدارک ہی ہے اعلانیہ توبہ، علانیہ اپنے آپ کو اسی ذلت اور بے عزتی پر پیش کرنا جس میں آپ نے کسی کو الزام لگا کر پیش کیا۔ یہ جو کورٹ سے فسخ نکاح لیتی ہیں عورتیں ون سائیڈڈ، معمولی وجوہات کی بنا پر، بھائی 6 مہینے میں ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ تم طلاق لینے کا مطالبہ کر رہی ہو؟ چلو جی کوئی مصیبت آئی، اب یہ جاتی ہیں کورٹ میں، وکیل ہائر کرتی ہیں، وکیل ہر ایک برا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس طبقے کے اندر بہت سارے ایسے ہیں، جتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں یہ وکلاء کی برکت ہے، اس میں بہت بڑی برکت ہے، کیونکہ مجرم پکڑ کے اندر جاتا ہے، یہ قانونی شقوں کا سہارا لے کے فیس لے کے باہر نکلوا دیتے ہیں ضمانتوں پر۔ یعنی بعض اوقات تو جج بھی کہتا ہے کہ تم 6ٹھی مرتبہ آ رہے ہو ضمانت کے بعد، یعنی 6 ڈاکے مار کے آ گیا ہے، لیکن پھر ضمانت پہ رہا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے قانون کے اندر ایسے سقم موجود ہیں کہ مجرم کو پناہ مل جاتی ہے اور وہ باہر نکل کر پھر اسٹریٹ کرائم کر رہا ہوتا۔ تو اب یہ وکیل اس کو بھی لڑکی کو مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو ایسے تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، الزام لگاؤ، جھوٹ بولو، تو پھر گھر والے وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہی جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جی وہ عورتوں کے چکر میں تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پی کے رات کو آتا تھا، آدمی نے کبھی شراب کی بوتل بھی نہیں دیکھی بیچارے نے، شراب کے نشے میں گھر آتا تھا اور مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں ہمارے قانون کے مطابق جج جو ہے وہ ان کو بیس بنا کر 3 نوٹس بھیجے گا شوہر کو، 1 مہینے کے گیپ سے یا جتنا وہ چاہے، اور شوہر کا اگر رسپانس کوئی نہیں آیا، تیسرا نوٹس چلا گیا، رسپانس نہیں آیا، تو جج کو اختیار دیا ہے قانون نے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے۔ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، فے سین خے، فسخ نکاح، فسخ مین ختم کر دینا۔ یہ طلاق یا خلا نہیں ہے حقیقتاً، یہ تو فسخ نکاح، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ طلاق اور خلا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر پیسے کے بدلے طلاق دی جائے تو اس کو خلا کہتے ہیں، اور بغیر پیسے کے لیے طلاق دیں تو اس کو صرف طلاق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کورٹ سے عورت لے رہی ہے یہ نہ خلا ہے نہ طلاق، شوہر نے طلاق کے الفاظ نہیں کہے، نہ اس نے پیسہ لے کے کچھ کیا ہے، تو خلا کہاں سے ہو گیا؟ لیکن لوگوں میں مشہور ہے خلا، جی کورٹ سے خلا لے لیا، یہ ہے فسخ نکاح۔ اور جج تو اب اگر جج کو نہیں پتا کہ بھئی کیا حقیقت ہے کیا نہیں، وہ تو وکیل پیش کرے گا نا، لڑکی کا وکیل، اور ون سائیڈڈ ہے، لڑکے کا تو وکیل ہی موجود نہیں ہے وہاں پر، تو جج صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی فسخ نکاح، لڑکی کو ظلم سے بچاؤ۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو اس میں جج کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وکیل کا ہے کہ اس نے غلط کیس پیش کیا، غلط کیس بنا کر پیش کیا، غلط بیانی سے کام لیا، اور جھوٹے گواہ بھی قائم کر دیے اس کے اوپر۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑی بیماری ہو رہی ہے کہ جھوٹے گواہ، سرکار نے اکبر الکبائر میں جھوٹی گواہی کو بھی بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے جھوٹی گواہی ہے۔ اور گواہی بھی کیسے دینی ہوتی ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں یا قسم کھاتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اگر میں نے جھوٹ کہا تو مجھ پہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت نازل ہو، اور جرأت مندی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اندازہ کریں۔ اب وہ جی ہو گئے سیپریشن، جب سیپریشن ہو گئی تو کورٹ کا یہ خلا یا فسخ نکاح تو نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ غلط بیانی پر مشتمل ہے۔ یہ لڑکی اسی کی منکوحہ رہے گی، اسی کی بیوی رہے گی، اور پھر ماں باپ کچھ عرصے عدت گزار کے دوسرے سے نکاح کر دیتے ہیں جو نکاح ہی نہیں ہوگا۔
کیونکہ پہلے کی منقوہ ہے، کسی کی بیوی سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ شوہر مرے گا نہیں، یا طلاق دے دے، یا خلع ہو جائے، یا خدا نخواستہ مرتد ہو جائے شوہر، تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، پھر وہ شہید چلو کر سکتی ہے، لیکن ابھی تو نکاح ہی ختم نہیں ہوا۔ اور ماں باپ یہ گناہ کبیرہ کروا رہے ہیں، وہ غیرت مند بھائی کہ اس کی بہن کو کوئی دیکھ کے سیٹی بجا دے تو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن وہی بھائی کورٹ سے فسخ نکاح کروا کر ابھی بہن کسی کی منقوہ ہے، وہ غیر آدمی کے گھر بھیج دیتا ہے اس کو اپنی جہالت کے اندر۔ اور غیرت بالکل جوش میں نہیں آتی، کیونکہ جہالت جب ہم پر غالب آ جائے تو غیرت کے جنازہ نکل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیوں نے یہ پیغام دیا کہ جب تم میں سے شرم و حیا نکل جائے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ یہ کوئی اجازت نہیں دی جا رہی، سمجھایا جا رہا ہے کہ جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے تو پھر وہ ہر کام کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، غلط سیکس کرتا ہے، غلط قسم کی دوستیاں کرتا ہے، حرام کماتا ہے، کیونکہ شرم اور حیا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شوہر وہ جب خاندان والے کہتے ہیں بھائی کیوں سپریشن ہو گئی، کیا ہو گیا تھا، تو اب قصور بعض اوقات خود شوہر کا ہوتا ہے، مارتا تھا، پیٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، حق سے ادا نہیں کرتا تھا، نان نفتے میں تنگی، لیکن وہ سوچتا ہے اگر میں یہ بتاؤں گا تو میری عزت جائے گی، الزام لگاؤ۔ اب کیا الزام ہے جی، کیوں ایسا؟ وہ میری بیوی کا چکر تھا کسی کے ساتھ، وہ میں نے دیکھا ایک دفعہ، میں نے پکڑ لیا تھا۔ یوں جھوٹ، الزام، کسی کی بیٹی کے بارے میں تم ایسا کہہ رہے ہو، میدان معاشر میں پپو تم بچو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سامنے کھڑا کرے گا، اس عورت کو کھڑا کرے گا، اور آپ سے کہا جائے گا، آپ سے مراد میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں، کہا جائے گا الزام ثابت کر، اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو جتنی عورت کی اور اس کے گھر والوں کی دل آزاریاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کے بقدر اس کی نیکیاں نکال کر بیوی کے نام اعمال میں ڈالے گا، اور پھر بھی اگر معاملہ پورا نہیں ہوگا تو بیوی کی کے گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالے گا، وہ جنت میں چلی جائے گی اور یہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کوئی آسان کام ہے کہ میاں بیوی اگر ذرا آپ کی لڑائی جھگڑا ہوا اور آپ نے الٹے جھوٹے سیدھے الزام لگانا شروع کر دیے ایک دوسرے پر، یہ غلط ہوتا ہے۔